بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا روزہ 11 اور 10 یا 9 اور 10، مجبوری ہو تو صرف 10 کا بھی کافی ہے، اصل سنت 10 ہی کا روزہ ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے، رکھنا بہتر ہے، ہزاروں فوائد اور برکات کا باعث ہے، نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کا کربلا اور شہدائے کربلا سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان سے بہت پہلے اسلامی سنت ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ماتمی جلوسوں سے بچنا ہے، ان کے بیانات چونکہ اکثر خلاف اسلام غلط بیانی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس میں صحابہ کے خلاف دشمنی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس لیے ان کے تمام اطوار اور محرم کی تقریبات، بیانات، جملہ رسوم سے بچنا ایمان کی غیرت اور تقاضا ہے۔ تلاوت کیے بعد صدق اللہ العظیم کہنا صحیح ہے نہیں، کیونکہ شخص کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، یہ آداب ہے، صدق اللہ العظیم کہنا درست ہے۔ ایک آدمی کو کسی کی گری ہوئی کوئی چیز مل جائے، پھر اس آدمی سے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اس جان بوجھ کر ہلاک نہ کی ہو، اور مالک کو پتہ چل جائے تو اے مالک کے لیے لینے کا مجاز ہے یا نہیں۔ کسی کی گری پڑی چیز اٹھانا صحیح نہیں ہے، اور جب اٹھا لی گئی تو پھر مالک تک پہنچانا واجب ہے، کئی سال تک مالک کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ بصورت ہلاک یا ضائع ہونے کے 2 گواہوں کے سامنے اس کو کر دیا جائے، اور 2 گواہ گواہی دے کہ اس شخص نے بطور حفاظت کے اٹھایا اور ضائع ہو گیا، تو مالک ضمان نہیں لے سکتا، اور گواہ مقرر نہ کیے جائے اور مالک ہلاک پر راضی نہ ہو تو ضمان لے گا۔ پوچھنا یہ کہ ایک نیت سے آدمی متعدد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ اکبر جا کے سجدہ کرے، اللہ اکبر سر اٹھائے۔ پشاور میں چھری کی رواج بہت زیادہ ہے، ایک مالیدہ بنتا ہے سفر کے اخیر میں کہ اس دن حضرت ٹھیک ہوئے تھے اور فاطمہ الزہرا نے کچھ بدھ منایا تھا، جمعرات، بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سلام کہ کیا پکی اینٹ جو آگ میں جلا کر پکاتے اسے استنجا و تیمم کرنا جائز ہے؟ پکی اینٹوں سے کاہے کے لیے کر رہا ہے استنجا و تیمم؟ کوئی ریت، مٹی، پتھر دنیا میں ختم ہو گئے، لیکن جب یہ پتا ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، کچا ہو یا پکا ہو، اس سے تیمم جائز ہے، اور باقی استنجے سے نہ کرے۔ ایک آدمی نماز جنازہ اور عید کے لیے تیمم کیا، پھر اس کے ساتھ کوئی اور نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ارادہ صرف نماز جنازہ یا نماز عید کا ہو تو پھر اس سے بڑھ کر عبادت اس سے نہیں کر سکتا، اور اگر مطلق تیمم ہے تو اس سے کر سکتا ہے۔ اسلامی بینکاری کے بارے میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ پیسہ ان اسلامی بینک ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ڈکوسلا بینک ہے، وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ سود کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ وہ جو طریقے شائع ہوئے ہیں ان سے کبار علماء پاکستان مطمئن نہیں ہے، اور ان کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جو جن کو اسلامی بینک کہا جاتا ہے یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، ان میں کوئی چیز اسلام کی نہیں، بددستور ان سے سروکار رکھنا سودی سروکار ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ 12 ربیع الاول محرم کے دنوں میں قرآن خوانی میں جانا کیسا ہے؟ چونکہ یہ رسوم کے دن ہے، اس لیے قرآن خوانی ان دنوں میں نہ جائے، ہاں اپنے طور پر کوئی کرے تو کر سکتا ہے۔ 10 محرم عاشورے کے دن گھر کے اندر حلیم، شربت وغیرہ کا اہتمام، یہ سب بدعات ہے۔ عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں صاحبین امام اعظم کے درمیان سرخ و سفید شفق کے بارے اختلاف ہے۔ مفتابی قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وقت مغرب 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ہے، یعنی بڑے دنوں میں گرمی کے موسم میں 1.5 گھنٹہ اور سردی میں 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے فتاوا میں یہ لکھا ہے۔
7واں 10واں 40واں برسی یہ سب بدعت ہے. چرواہے کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ بذات خود پانی پر قادر ہو، لیکن اگر وہ ریوڑ چھوڑ دے تو بکریوں کے گم ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر ریوڑ ساتھ لے جائے تو وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہے. اب یہ شخص تیمم کر سکتا ہے. فرائض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے. اس کو بدعت کہنے والا خود بدعتی ہے. مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ کتاب لکھی ہے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات رسالہ لکھا ہے جو امداد الفتاوی جلد اول کا حصہ ہے. خود مفتی شفیع صاحب مرحوم نے احکام دعا لکھا ہے. ہر تینوں کتابوں میں فرض نماز کے بعد انفرادی اجتماعی دونوں طرح دعا ثابت ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم تقنے اے ترفع یدیک وتقول اللہم اللہم، فرض نماز کے بعد دعا اس طرح مانگو، ہاتھ اٹھاؤ. تو جب حکم آ گیا تو امام مقتدی سب ہاتھ اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ امام سب کہا کہ میں مانگ رہا ہوں تم نیچے کرو ہاتھ، پھر ایک ایک مقتدی کو چھوڑتے جائے کہ تو ہاتھ اٹھا. یہ تو ایک ڈرامہ ہے. اس لیے فرض نماز کے بعد عقلاً نقلاً روایتاً درایتاً اجتماعی انفرادی ہر طرح دعا مستحب ہے، اور اسے بدعت کہنے والا بدعتی ہے. ہمارے گھر میں پانی کی شدید قلت ہے، ہم بورنگ کروانا چاہتے، کوئی ایسا عمل یا دعا بتا دے جس کو کر کے بورنگ کروائی جائے تو میٹھا پانی نکلے. دعائے خیر کر لیں، عافیت کی دعا کر لیں، اور اللہ سے اس جگہ جس جگہ شروع کرتے بیٹھ کر کچھ سورتیں پڑھ لیں، سورت یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، اور اللہ سے دعا مانگے. عورت اپنی دیور سے ہی پردہ کرے گی لازماً. گھر چھوٹا ہے، 4 دیواری، 4-5 دیور ہو، اس عورت کو ان سے بات کرنا کیسا ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے کہا تھا کہ ایک موٹی چادر جسم پر اوڑھ لے اور سامنے نہ آئے، اور غیبوبت میں سائڈ پر ضروری بات کر سکتی ہے. دیوبند جماعت کے اندر بہت ساری تنظیموں میں سے کون سی تنظیم کے ساتھ تعلق؟ جس تنظیم کا تیرے جی چاہے رکھ لو. چلو، 2 خواتین آپس میں باتیں کرتی ہے، ایک یہ کہتی ہے دوسری یہ کہتی ہے کیا اس سے ایمان چلا گیا؟ اگر یہ کلمہ کفر کا ہے تو ایمان چلا جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے تو جمعے کے دن دوسری اذان ممبر کے سامنے. مسجد کے اندر اذان دینا خلاف سنت اور مکروہ ہے. یہ ٹھیک ہے 5 وقت اذان مراد ہے، اور جمعے کی دوسری اذان بین یدی الخطیب مسجد کے اندر ہی مشروع ہے. گزارش عرض یہ ہے کہ محرم میں بغیر نظر و نیاز کے حلیم بنانا کیسا ہے؟ اتنا مجبور ہے کہ بس حلیم کھانا ہی ہے. پھر پکائے آپ اور فجر کی نماز سے پہلے چاٹ لے اسے. سلام کے بعد عرض یہ کہ گریبان کھلا رکھنے والے حدیث تلاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک آدمی جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے منہ توڑ جواب دو. شمائل ترمذی شریف صفحہ 19، بعض نسخوں میں صفحہ 35، بعض میں صفحہ 53 حدیث موجود ہے. ایک نہیں کئی حدیث ہے. حضرت شیخ نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ گریبان کھلا رکھتے تھے، اور ان کے عشق رسول کی وجہ سے یہ سنت قائم دائم ہے. بعض حضرات اشارہ بالمصبح فی الصلاۃ کی اختلاف کر رہے ہیں، وہ اختلاف کرنے والے کم عقل ہے. امام محمد نے موطا میں کہا ہے وَهُوَ قَوْلُ محمد ابی حنیفہ و بی ناخذ، مذہب حنفی اشارے کا ہے. کوئی شخص رکعت رابع کے قاعدہ اخیر میں بیٹھنے تاشہد کے وقڑا ہو گیا تو اس نے 2 رکعت ملحق کی تو نماز فرض ہو جائے یا نہیں؟ اگر آخری قاعدہ نہیں ہوا ہے تو فرض ختم ہو گئے، اور 1 رکعت اور ملائے تو نفل ہو جائیں گے. اگر آخری قاعدہ کر چکا ہے تو فرض ادا ہو گئے. تاخیر سلام کا سدھ سہو کر لے. کسی کو بیٹا یا بیٹی کہہ کر مخاطب کرنا کیسا؟ یہ درست ہے. معارف القرآن میں تسامح ہوا ہے، سورہ احزاب میں جو منع کیا ہے. ایک طالب علم ہوں، مجھے اردو میں کسی ایسی کتاب کا نام بتائے جس میں ناسخ اور منسوخ تمام آیات کا ذکر ہو. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے ناسخ و منسوخ اردو زبان میں، وہ لے لیں. دوحاب نام رکھنا کیسا ہے؟ دوحاب تو کوئی لفظ نہیں ہے. دو بھی نام رکھے تو کم از کم کپڑے تو صاف کرے گا.
کیا چیزوں کا انشورنس کروانا جائز ہے؟ یہی اکابر سے سنا ہے کہ زندگی کا بیمہ ناجائز ہے ہر طرح، اور بصورت مجبوری کار اور فیکٹری، کارخانہ، گھر، جائیداد کا بیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ظہر یا عصر کی نماز میں مقتدی امام کے پیچھے دیر سے پہنچا تو ثنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا ثنا؟ جب فاتحہ شروع ہو گیا ثنا ختم، قضا ہو جائے صبح کی نماز تو اشراق کے وقت پڑھی جائے یا نہیں؟ فوراً جتنا جلدی ہو سکے، قضا بھی نہ کرو۔ بحر اور نہر میں ہے کہ سورج نکلتے وقت بھی فجر فوراً پڑھ لو۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مقتدی 4 فرضوں میں 2 رکعت جانے کے بعد امام کے پیچھے پہنچا تو 2 رکعتوں کی نیت کرے گا یا 4 کی نیت کرے گا؟ 2 امام کے ساتھ 2 بعد میں۔ ایک صاحب شدید بیمار ہے، کیا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو حج بدل کروا سکتے ہیں جو پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ 2 طلاق دینے کے بعد تجدید نکاح لازمی ہے، اور اگر میاں بیوی نکاح کے بغیر ہی رہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک ہی طلاق یا 2 طلاق ایک ہی حکم میں ہے۔ اگر عدت گزرنے سے پہلے خاوند نے رجوع کر لیا تو نکاح ثانیہ کی ضرورت نہیں ہے، تجدید کی۔ سابقہ نکاح میں رجوع بحال ہو گیا، اور اگر عدت پوری ہو گئی اور پھر بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر جدید نکاح، جدید مہر، جدید گواہان۔ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ تو تم نے یہ کام کیا تم آزاد ہو، اب اگر اس لڑکی نے وہ کام کیا تو کیا وہ نکاح سے نکل جائے گی؟ تم آزاد ہو میں بھی اختلاف ہے۔ اگر کنایہ الفاظ مان لیا جائے تو نیت کا اعتبار ہوگا۔ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، کوئی نام تجویز فرمائے۔ محمد، احمد، محمود، عبداللہ، عبد الرحمن۔ آپ نے جو 4 کلمات بتائے ان کی کتنی دفعہ پڑھا جائے؟ 3 دفعہ کم از کم ہے، 100 مرتبہ عام معمول آیا ہے۔ ہر صاحب نماز کے دوران جو وسوسہ آتا ہے آنے دے، اب نماز جاری ہے۔ قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا قصدن نہ کرے، عذراً معاف ہے۔ حضرت میرے نظر انتہائی کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے بھی شاتوت کھایا کرے۔ حضرت مفتی صاحب میرا حافظہ بھی بہت کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، اگر رہتی بھی ہے تو بھول جاتا ہوں۔ مولانا انور شاہ صاحب کی سیرت پڑھا کرے، تقدس انور یا انوار انوری۔ رافضی کے قتل کی قصاص ہے، یہ شرارت کی پرچی ہے۔ کسی بھی کافر کے قتل کا جو حکم ہوگا وہ یہ بھی ہوگا۔ بہنوئی اپنی بیوی کے بہنوں کو دیکھ سکتے، ہرگز نہیں، حرام نہ جائے۔ شوہر سے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی سے میری ناراضگی ہے یا تم اس کے گھر نہیں جانا، اور اگر تم چلی گئی تو میرے گھر واپس نہیں آنا۔ اگر وہ چلی گئی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ طلاق کے الفاظ نہیں، یہ غضب کے الفاظ ہیں۔ جاؤ اور آ جاؤ، بس اس سے طلاق ہو جائے تو روزانہ یہی کرنا، کوئی اور کام نہیں ہوگا، بس گلی میں نکاح خوان کو بٹھانا پڑے گا۔ یہ تو غصے غصے میں لوگ باتیں کرتے، آؤ جاؤ چلی جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتیان کا مکھل ہے جو ان مسائل پر فتوے جاری کرتے ہیں۔ خواب میں سورہ واقعہ کا پڑھنا، دنیا کے غموم تکالیف رفع ہو جائے گی اور اقتصادی حالات، معاشیات بہت اچھی ہو جائے گی۔ مومن کو جو غم اور تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے اللہ اس پر اجر دیتا۔ جی ہاں، مومن اللہ کے ہاں بیمہ ہے۔ حدیث میں ہے جو کانٹا چبھے گا اس کا بھی اجر ملے گا، بشرطے کہ مخلوق کے سامنے ذکر نہ کرے اور واویلا نہ کرے۔ ایک شخص کی نماز جنازہ ایک مقام پر پڑھائی گئی، پھر میت آبائی گاؤں علاقے میں لے جا کر دوبارہ پڑھی گئی، یوں بار بار جنازہ۔ فتاوی عالمگیری جلد اول میں ہے، صلاۃ الجنازہ لا تعاد، جنازہ بار بار پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ عالمگیری میں ہے، صلاۃ الغائب لا تصح، غائبانہ نماز نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں قبر کی جگہ مختص کرنا درست ہے، سنت نہیں ہے۔ ایک عورت اس شرط پر جائز ہے کہ یہ نیت ہو کہ مجھ سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ اس میں دفن ہو جائے۔ ایک عورت نے غصے میں آ کر اپنے میاں سے کہا کہ اگر تم نے فلاں کی شادی میں شرکت کی تو میں تم پر حرام ہو جاؤں گی۔ اب اگر وہ شخص اس شادی میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ایوب خان اگر ہوتا تو وہ کہتا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا کہ عورت بھی خاوند کو طلاق دے سکتی ہے، اور دنیا کے مرد اور زن اور مسلمان اس پر متفق ہے کہ طلاق خاوند کا کام ہے، عورت نہیں دے سکتی۔ جتنے بھی غصہ ہو جائے چھت سے نیچے چھلانگ مار سکتی ہے لیکن طلاق نہیں دے سکتی۔ ایوب خان سے مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث نے کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، اس نے کہا کیوں، دونوں برابر ہیں۔ چند دن بعد ایوب خان اپنے گھر گیا، کسی مسئلے میں اوپر نیچے ہوا تو بیوی نے اس کو کہا بات سنو، آپ صدر ہوں گے پاکستان کے، اگر میں غصے ہو گئی تو طلاق دے دوں گی۔
کیونکہ آپ نے خود آئلی قوانین میں پاس کیا ہے کہ عورت بھی خاوند کو طلاق دے سکتی ہے. وہ قانون ایوب خان کے گھر سے ہی ختم ہو گئے. ان الفاظ کی کوئی تلافی نہیں، توبہ استغفار ہے. اکثر عالم دین کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ آتا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں لفظ اللہ کے لیے ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں تو یہ لفظ اللہ کے لیے ہے، لیکن آگے سورتوں میں یہ بندوں کے لیے بھی ہے. فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. آپ نے ابو رافع کو کہا یا ابا رافع انت مولانا. عام روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے. یہ حاکم نے مستدرک میں نقل کی، لیکن رافضی اینڈ کمپنی کی بنی ہوئی روایت ہے. حاکم کے بارے میں ذہبی نے تلخیص میں لکھا ہے رافضی خبیث. اہل سنت والجماعت کا سماع موتا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ راجح یہ ہے کہ سماع الموتا حق ہے. المحند المفند حق کتاب ہے. تراویح پڑھانے کے بعد امام کے لیے رومال پھیرایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں. رومال نہ پھیرائے، نوٹوں کی گتے اس کے جیب میں ڈالے. رومال پھیرانے صحیح نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے، چند بازی. البتہ چند افراد امام صاحب اور اس کے خاطرداری میں خطیر رقوم ادا کر لیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور پھر فرمایا واللہ خلقکم من تراب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھی پیدا کیا اور پانی سے بھی. پہلی سرش مٹی سے ہے، اس میں پانی ملا ہوا تھا. انسان غذا کھاتا ہے وہ مٹی سے اگتا ہے، اور جب میاں بیوی ملتے ہیں تو پانی ٹپکتا ہے. روٹی سالن بھی آپ کھاتے ہیں، ساتھ پانی بھی پیتے ہیں، دونوں خوراک. اس میں تضاد کی کیا ضرورت ہے؟ کھانے کے دوران باتیں کرنا صحیح ہے، لیکن درست باتیں لڑائی والی باتیں نہیں. بالکل خاموش رہنا عرب کے بخلاؤں کا طریقہ ہے، مکروہ ہے. حاجی امداد اللہ کی بعض عبارات پر جو کہ محفل میلاد کے متعلق ہے، یہ عبارات صحیح نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے کہا تھا کہ یہ مسائل ہے، مسائل حاجی صاحب ہم سے سیکھیں گے. آپ جیسے بننا چاہتے مجھے کہو شور مت مچاؤ، شور شرم کرو، ہم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سے بہتر بن جاؤ. ہم تو بہت کمزور، عاجز، گناہگار، بے علم، بے عمل. آپ اللہ سے بہترین لوگوں کی طرح بننے کی درخواست کر لے. اللہ آپ کو بہت عمدہ اور علم و عمل کی دولت سے راستہ کرے. اور جو ایک دینی عاجز اور مسکین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو مینار علم و عمل اور رشد و ہدایت بنائے. در مجلس خود را مدی و ہم چو منیرا آزرد دل آزرد کند انجو منیرا. بندہ کی والدہ صاحب بہت علیل، اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. حضرت میرے والدین بہت پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتایا. واہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، کثرت سے یہاں تک کہ غم کے بادل چھٹ جائے. اور استغفار آیت کریمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا پڑھ لے کہ دل کو آرام آ جائے اور غم اس کے مقابلے میں ضعیف ہو جائے. میری والدہ کے منہ میں کئی سالوں سے پہلے قسم کے دانے ہیں، اللہ رب العالمین صحت و شفا عطا فرمائے. میری والدہ کو کئی سالوں شوگر ہے اور سر کی درد بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ زندگی بآرام و عافیت فرمائے. میں مدرسے کی طالب علم ہوں، سر میں اکثر درد رہتا ہے. سورۃ انعام کی آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بسم اللہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد دائیں ہتھیلی پہ پڑھ لے اور پھر سر پر آہستہ آہستہ دائیں طرف سے بائیں طرف جاتے ہوئے مل لے، اور انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. روزگار کے حوالے سے پریشان ہوں، سورہ تغابن پڑھا کرے، استغفار کی کثرت کرے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح و شام 100 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھے. 15 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کر دے گا. میرے والد کے گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، آپ کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.